انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج تو بہانہ تھا۔ شب معراج سارے انبیاء دیدار کرتے تھے، امامت انبیاء کی سید الابرار کرتے تھے۔ ناظرین، ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی سن 1290 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پیش آیا۔ اس سفر کے 2 حصے ہیں اور قرآن مجید میں ان دونوں حصوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ زمینی تھا جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا، اور اس سے پہلے حصے پر ہم پہلے ہی ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ دوسرا حصہ آسمانی تھا جو کہ مسجد اقصی سے 7 آسمانوں سے ہوتا ہوا سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ دوستو، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقامی ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ مراحل معراج کی بات کی جائے اور یہ بات کی جائے کہ معراج کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور اس میں کون کون سے مراحل پیش آئے، تو اس کی تفصیل احادیث اور سیرت کی کئی کتابوں میں بڑی دلیل سے ملتی ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آغاز کرتے ہیں اس واقعے سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو ڈانٹا اور شرمندہ کیا۔ 28 صحابہ کرام نے اس واقعہ کو روایت کیا ہے اور یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی۔ 27 رجب کی شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں سو رہے تھے کہ اچانک جبرائیل امین حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں رکھ دیا گیا۔ پھر ایک سفید رنگ کی سواری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور سواری کے لیے پیش کیا گیا جو برق سے بھی تیز رفتار سے چلتا تھا۔ اس تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کہا گیا۔ حضور سرور کونین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب براق کو لایا گیا تو میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، جس جگہ انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھتے تھے، میں نے وہاں اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر آیا۔ جبرائیل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ والا برتن پسند کیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں جبرائیل اور میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دربان نے پوچھا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ واقعہ معراج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حدیث کی روح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا تو اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈلی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق نے رقص کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کا اس پر سواری کرنا مشکل ہو گیا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جیسا معزز اور محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ خیر، بات ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی۔ جبرائیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھایا اور امامت کا یہ واقعہ تب پیش آیا جب عقل سلیمانی میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستو، پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم کی دائیں اور بائیں بہت سے لوگ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آدم نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور گناہگاروں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہاں سے ان نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھائیں۔ ایک جگہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے تھے مگر کٹنے کے باوجود کھیتی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جبرائیل السلام نے بتایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔
کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے سر نماز کے لیے سجدوں میں نہیں جھکتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو کچھ لوگ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ اور خیرات نہیں کرتے تھے۔ جب حضور رحمت دو عالم سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کی زبانیں کینچی سے کتری جا رہی تھیں۔ یہ وہ غیر ذمہ دار علماء تھے جو غلط زبانیں چلاتے تھے اور پھر فتنہ اور فساد برپا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو دوسرے لوگوں کو لعنتان اور برا بھلا کہا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے ان کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ صاف، نفیس اور اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار، گندا اور سڑا گلا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ مرد عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہر اور بیویوں کے ہوتے ہوئے غیروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے اور اپنی نفسانی خواہشات پورا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر دوزخ کو اپنی تمام سختیوں، خوفزدہ حالتوں اور ہولناکیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے ہوئی اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ساتویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے احکامات کی تکمیل کے سلسلے میں آ اور جا رہے تھے۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جس کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے عرض کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہاں سے پھر اوپری منزل کا سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے جو اللہ تعالیٰ کے دربار اور مخلوق کے درمیان حد فاصل تھی۔ یہاں پر حضور سرور کونین رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ حضور سرور کونین تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کبھی کسی نے ان کے بارے میں سوچا۔ ناظرین محترم، سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام رکے اور آپ تنہا آگے روانہ ہو گئے۔ جبرائیل نے عرض کی کہ اگر میں اس سے آگے ایک بال کے برابر بھی بڑھا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دربار سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا۔ روزانہ 50 نمازوں کی فرضیت عطا کی گئی۔ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بطور تحفہ دی گئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج مکمل ہوا۔ واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سفر کی روداد سن کر موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت 5 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی تعداد کم کروائی جائے۔ اس طرح بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے اور ہر بار 10 نمازیں کم ہوتی گئیں۔ ملا کر 5 کی فرضیت باقی رہی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان 5 پر بھی 50 کا ثواب باقی رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ کعبۃ اللہ میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ کوئی نئی خبر؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں بیت المقدس سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ 2 مہینے کا سفر ایک ہی رات میں؟ پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مجھے پہلے ہی شک تھا اور آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ محمد پاگل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ خبر مکہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس موقع پر صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کام کر گئی۔ انہوں نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کا نقشہ پوچھا۔ حضور بتاتے گئے اور ابو بکر صدیق تصدیق کرتے گئے۔ بیت المقدس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا ہوا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے سفر میں ملنے والوں کا بھی خاص احوال اور حال بیان کیا، جس کے بعد میں تصدیق ہو گئی تھی۔ اس طرح لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے اس واقعے کو سچ ماننے سے انکار کرتے تھے۔
اور آج بھی ترقی یافتہ سائنسی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے والے سفر معراج کو ناقابل قبول کہتے ہیں۔ اور آخر میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج بیداری کی حالت میں خواب میں نہیں، اپنی سر والی آنکھوں سے، دل سے نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ میں نے بلا شبہ اپنے رب کو اپنی سامنے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن سدرۃ المنتہا کی تفسیر میں فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، حتیٰ کہ میرے لیے میرے رب کے چہرے کا نور ظاہر ہو گیا۔ ابن عباس وما جعلنا، ہم نے جو خواب آپ کو دکھایا وہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں روئے سے مراد خواب نہیں بلکہ آنکھوں کی رویت مراد ہے جو شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلق کا درجہ ابراہیم کو ملا، کلام کا درجہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور رویت یعنی کہ دیدار کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے 2 مرتبہ رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام پہلوؤں سے مکمل زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔